شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زبردست عالم اور محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے تجھے خدا عز و جل کی قسم ہے، تجھے خدا عز و جل کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر پڑا ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی صرف 3 قدم ہی چلتے ہیں، وہ مردہ بولتا ہے اور اس کے کلام کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے لیے روتے ہو۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، وہ عالم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب خوب دولت بڑھاتے رہے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس کونٹی سے ٹنگا رہ جائے گا، گاڑی ہوگی تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و عشرت
عیش و عشرت کے اسباب، ہر طرح کا سامان مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہائی کو پہنچے گی، انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں لگائیں دل اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا، فخر کیوں لگائیں دل اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام نرم نرم بستر پر تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحتوں کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی اولادوں گلیوں میں در بدر ہے۔ کوئی ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکان پر قبضہ کر لیا، میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسی ہیں جو عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس ہے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا بھی رہا ہے، کسی کو کفن بھی پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گھڑے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھو، کل یہ سب کچھ تمہارے اور ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجت الاسلام
حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتی ہیں باوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ آیات کریمہ جاری تھی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا اور سمجھ کچھ ہم اور بیٹھے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیاں حاصل کرنا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرح پھرنا نہیں؟ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان، آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زست سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے مردوں کو ہم نے کوئی مرتبہ قبر میں اتارا، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ مردوں کو قبر میں اترتا ہوا ہر مسلمان دیکھتا ہے، اور خود کسی نے مردے کو قبر میں بھی اتارا ہوگا، لیکن اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ہم قبر کو بھولے ہوئے ہیں، ہم قبر کو بھولیں چاہے یاد رکھیں، قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ حضرت سیدنا فقہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل فرماتے ہیں قبر روزانہ 5 مرتبہ آواز دیتی ہے، پکارتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی تو مجھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، آن قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہو جائے گا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہو جائے گا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ توب الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی قبر کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے، اور جتنا بن پڑے نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ابن آدم، جس نے
دنیا پر غمزدہ ہونے کی حالت میں صبح کی، وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دنیا میں محنت برداشت کی اور آخرت میں مشقت اٹھائی، اللہ عز و جل نے اس کے دل میں ایسا رنج غم ڈال دیا جو اس سے کبھی جدا نہ ہوگا، ایسی مصروفیت لازم کر دی جس سے وہ کبھی فارغ نہ ہوگا، ایسے فکر میں مبتلا کر دیا جس سے کبھی وہ چھٹکارا نہ پائے گا، اور اس کے دل میں ایسی امیدیں پیدا کر دی جو اسے ہمیشہ پورا کرنے میں مصروف رہے گا۔ ابن آدم، تیری عمر ہر روز کم ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی تجھے اس کا شعور نہیں ہے۔ میں ہر روز تجھے تیرا رزق عطا کرتا ہوں، پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے، تو تم کچھ قناعت کرتا ہے۔ اے ابن آدم، ہر دن میں میرے یہاں تیرا رزق تیرے پاس آتا ہے، جبکہ فرشتے ہر رات میرے پاس تیرا برا عمل ہی لاتے ہیں۔ میرا رزق کھانے کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، میری جانب سے تو تیرے پاس بھلائی ہی آتی ہے، جبکہ تیری طرف سے میرے پاس تیرا شر ہی آتا ہے۔ میں تیرا کتنا بہترین آقا و مولا ہوں اور تو میرا کتنا بدترین بندہ ہے، تو مجھ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں، تجھے رسوا کرنے والی تیری ہر برائی پر پردہ ڈالتا ہوں، میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں، مگر تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی، تو مجھے بھول کر میرے علاوہ کسی اور کو یاد کرتا ہے، تو لوگوں سے خوف زدہ ہوتا ہے لیکن مجھ سے بے خوف ہے، ان کی ناراضی سے ڈرتا ہے لیکن میرے غضب سے مطمئن ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو توبہ میں کوتاہی کرتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھا ہے، آخرت میں بغیر عمل کے کامیابی کی امید رکھتا ہے، باتیں تو آپ تو جیسی کرتا ہے لیکن عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگر کچھ عطا کیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر رزق وغیرہ روک لیا جائے تو صبر نہیں کرتا، بھلائی کا حکم تو دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، برائی سے منع تو کرتا ہے مگر خود باز نہیں آتا، صالحین سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں اپناتا، منافقین سے بغض و عناد تو رکھتا ہے مگر خود بھی انہی جیسے عمل کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا جائے، جو حق خود پورا نہیں کرتا وہ پورا وصول کرنا چاہتا ہے۔ ابن آدم، قبر ہر روز تجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے آدمی، آج تو نے میرے اوپر اکڑ کر چل رہا ہے لیکن کل تجھے میرے اندر غم سہنا پڑے گا، ہاں میرے اوپر تیری شہوتیں خوراکیں ہیں لیکن میرے اندر تو کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ ابن آدم، میں وحشت کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، لہذا مجھے آباد کر ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہارے ذریعے کمی میں یا زیادتی کا خواہش مند ہوں، نہیں اس لیے کہ تمہارے ذریعے وحشت سے انس کا طلبگار ہوں، نہ اس لیے کہ تمہیں ایسے کام پر اپنا معاون یعنی مددگار بناؤں جس سے میں عاجز ہوں، نہ کسی فائدے کے حصول کے لیے اور نہ ہی کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے
تاکہ طویل مدت تک تم میری عبادت کرو، کثرت سے میرا شکر ادا کرو، صبح شام میری پاکی بیان کرو۔ ابن آدم، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس، چھوٹے بڑے، آزاد و غلام میری اطاعت پر جمع ہو جائیں تب بھی میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جس نے کوشش کی اس نے صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کی، بے شک اللہ عز و جل تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ابن آدم، جیسے اذیت دو گے تمہیں ویسی اذیت دی جائے گی، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے والا بندہ بنا دے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما لیں۔